حسن معاشرت، والدین سے نیک سلوک۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ ہی کا ہے۔ ماں باپ کے حق کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، بلکہ اللہ کا شکر ہے دونوں زندہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا تم واقعی اللہ سے اپنی ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ حضرت ابو امام فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد فرمایا، ماں باپ ہی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ ہی دوزخ، یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق ہوگے اور ان کے حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ محسن کی شکر گزاری اور احسان مندی شرافت کا اولین تقاضا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے وجود کا محسوس سبب والدین ہیں۔ پھر والدین ہی کی پرورش اور نگرانی میں ہم پلتے بڑھتے ہیں اور شعور کو پہنچتے ہیں، اور وہ جس غیر معمولی قربانی، بے مثل جان فشانی، انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی عقیدت و احسان مندی اور عظمت و محبت سے سرشار ہو اور ہمارا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: ہم نے وصیت کی کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ والدین کو خوش رکھنا چاہیے، خاص طور پر بڑھاپے میں، جب مزاج کچھ چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبے کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے، اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے جو ان کو ناگوار ہو اور جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس لگے۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکیاں دو۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اسی لیے ذرا ذرا سی بات پر بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض کرنے کا موقع نہ دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ حضرت عبداللہ ہی کا بیان ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی اکرم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور ان کو اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے تو دراصل یہ اس بات کی توفیق ہے کہ آپ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ ماں باپ کی خدمت سے ہی دونوں جہان کی بھلائی، سعادت اور عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہانوں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کی روزی میں کشادگی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو اور پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، دونوں کو پایا یا کسی ایک کو، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی، اور ایک صحابی کو جہاد میں جانے سے روک کر والدین کی خدمت کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جہاد میں شریک ہونے کی غرض سے حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، زندہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، جاؤ اور ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام ہمیشہ ملحوظ نظر رہے اور کسی بھی ایسی بات یا حرکت سے بچنا چاہیے جو ان کے احترام کے خلاف ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے ترجمہ، اور ان سے احترام کی بات کیجیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے پوچھا، آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ابن عباس نے کہا، جی ہاں، میری والدہ زندہ ہیں۔ ابن عمر نے فرمایا، اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھو تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرطے کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک سے پوچھا، یہ دوسرے تمہارے کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ میرے والد ہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، نہ ان کا نام لینا، نہ کبھی ان سے آگے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا۔ والدین کے ساتھ عاجزی اور انکساری سے پیش آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ، اور عاجزی اور نرمی سے ان کے سامنے بچھے رہو۔ عاجزی سے بچھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ان کے مرتبے کا لحاظ رکھو اور کبھی ان کے سامنے اپنی بڑائی نہ جتاؤ اور نہ ان کی شان میں گستاخی کرو۔ والدین سے محبت کے لیے محبت و احترام کے جذبات کو اپنے لیے باعث سعادت و اجر آخرت سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 بار اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی 100 بار بھی ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوش دلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کے وہ مطالبے بھی خوشی خوشی پورے کیجیے جو آپ کے مزاج پر گراں ہوں، بشرطے کہ وہ دین کے خلاف نہ ہوں۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ یمن کا ایک آدمی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے تمہیں اجازت دے دی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، تو میں نے ان سے تو اجازت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم واپس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ والدین کی اطاعت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ دونوں تمہیں اجازت دیں۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ان ہدایات و احکام میں اللہ کا اطاعت گزار رہا ہو جو اس نے ماں باپ کے حق میں نازل فرمائے ہیں، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہو تو جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے بھیجے ہوئے احکام و ہدایات سے منہ موڑے ہوئے ہے، تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تب بھی؟ فرمایا، ہاں، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی، اور اگر زیادتی کر رہے ہوں تب بھی۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھنا چاہیے اور ان پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار والدین ہیں۔